راہ دل باب نمبر 2۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی سیڑھیاں اترنے لگی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی خاتون پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ جانی، کیسی ہیں آپ؟ اور ہائے نیلم، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک بیٹا، تم سناؤ؟ جی خالہ، سب خیریت ہے۔ امی، میں ذرا سب کے لیے چائے بنا لاؤں؟ ہاں بیٹا، بنا دو۔ آ جاؤ نیلم میرے ساتھ۔ ہاں چلو عالیہ۔ کچن میں داخل ہوتے ہی نیلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شکر ہے عالیہ تم آ گئیں، ورنہ میں تو آج مر ہی جاتی۔ کیوں نیلم، کیا ہوا ایسا کہ تم مر جاتی؟ وہ اس کے گال سرخ پڑ گئے۔ نہیں دراصل بولو بھی نیلم، عالیہ نے چائے چڑھاتے ہوئے پلٹ کر کہا۔ ارے یہ کیا، تمہارے گال کیوں سرخ پڑ گئے؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ باہر ہماری شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ ہماری کس کی نیلم؟ میری اور ایان کی، اور کس کی کیا؟ اچھا تبھی یہ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی نیلم نے پانی کا بھرا ہوا گلاس منہ کو لگا لیا اور سارا پی گئی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ اچانک ایان کی آواز سن کر نیلم چونک گئی۔ میں تو آپ کی ہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چمچ کی آواز دونوں کے کانوں میں پڑی تو محبت کا سحر ٹوٹا۔ عالیہ چمچ زور زور سے پلیٹ پر مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو نیلم، شابش، یہ کپ اٹھاؤ، ٹرے میں رکھو اور چلو میرے ساتھ باہر۔ خالہ، میں نے سنا ہے کہ بھائی اور نیلم کی شادی کی بات چل رہی ہے۔ ویسے مجھے تو نیلم کہہ رہی تھی کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ایسا؟ شگفتہ بیگم نے پریشان کن نظروں سے نیلم کی طرف دیکھا۔ نیلم نے فوراً ہی کھا جانے والی نظروں سے عالیہ کو دیکھا تو سب مسکرا دیے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ عالیہ مذاق کر رہی ہے۔ شگفتہ، میں سوچ رہی ہوں کہ ایان اور نیلم کے ساتھ عالیہ کی بھی شادی کر دوں۔ ہاں شازیہ باجی، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ ہاں ویسے بھی وقت کا کیا پتہ چلتا ہے، پھر سب کام مجھے اکیلے ہی کرنا ہے۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہے اب میرے پاس، جتنی جلدی اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں اتنا اچھا ہے۔ ہاں خالہ جانی، ویسے بھی عالیہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے۔ نیلم کو تو مانو جیسے عالیہ کو چھیڑنے کا موقع ہی مل گیا۔ عالیہ مارے شرم اور غصے کے چپ تھی۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے ایان بیٹا؟ شازیہ اب ایان سے مخاطب ہوئی۔ تمہارے ابو تو اس دنیا سے جب ہی رخصت ہو گئے تھے جب تم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے۔ تم دونوں کو میں نے اکیلے ہی پالا ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرے فیصلے تم لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہوں گے۔ جی امی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ کیوں عالیہ، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بھائی، اس نے نظر اٹھاتے ہوئے ایان کی طرف دیکھا۔ ویسے بھی امی، جتنی جلدی ہماری اس بلا سے جان چھوٹے اتنا اچھا ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی زیادہ بنے مت، اگر میں نے اس دن والی بات امی کو بتا دی نا تو۔ ایان کے تو چہرے کا مانو جیسے رنگ ہی فک ہو گیا۔ اس کی زبان چھن گئی، اس کے پاس جواب دینے کے الفاظ نہیں تھے۔ کیا بتانا ہے مجھے؟ شازیہ بیگم اپنے دونوں بچوں کو دیکھنے لگیں۔ ایان نے عالیہ کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ نہیں امی، کچھ نہیں، ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ شازیہ باجی، اگر آپ کہیں تو میری نظر میں ایک رشتہ کروانے والی ہے، میں اس سے کہہ دوں، ہماری عالیہ کے لیے۔ ہاں شگفتہ، کہہ دو۔ کالے رنگ کی گاڑی
ऐन एक खूबसूरत से 3 मंजिला घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही उसने कंधों को कॉलेज बैग से आज़ाद करते हुए हाथ में पकड़ा और बैग की जिप खोलकर उसमें कुछ तलाश करने लगी और खूबसूरत परेशान कुन नज़रें कुछ ढूंढने में मशगूल हो गईं। पेशानी पर बल डाले गुस्से से उसने बैग की जिप बंद की तो सुरमई रंग की नफीस फूलों वाली चादर जो उसने सर पर ओढ़ रखी थी उसके खूबसूरत सिल्की बालों से फिसलती हुई गर्दन तक आ पहुंची। बैग वापस अपने कंधे पर डालते हुए उसने अपनी लंबी भूरी पोनी टेल को दोनों हाथों से थोड़ा ऊंचा करके टाइट किया और थोड़ा आगे चलते हुए दाएं हाथ से चादर को वापस सर पर जमाते हुए आगे दरवाजे की जानिब बढ़ी। अब डोर बेल पर हाथ रखे वो 7 क्यारी में लगे गुलाब के पौधों को एक मीठी मुस्कुराहट के साथ देखने लगी। सारी थकन उसके चेहरे से उड़ गई और वो आगे बढ़कर उन फूलों की कोमल पत्तियों पर इंतहाई नरमी से हाथ फेरने लगी। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज इतना लेट कैसे हो गई? दरवाज़ा खोलते ही फौजिया बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। अम्मी प्लीज़ कुछ ना पूछें, आज तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आप खाना लगाए ना जल्दी से, मैं आपको टेबल पर सब बताती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मेरी जान को भूख लग रही है। बहुत अच्छा, नाश्ता भी तो नहीं करके गई थी। अम्मी आपको पता है आज हमारा टेस्ट था, मेरे पूरे मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। मुझे नाज है अपनी बेटी पर। पता है बेटा, जब भी मैं तुम्हें और हमज़ा को कामयाब होता देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते थे कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ो, मगर अफसोस अली साहब अपनी आंखों से ये खुशियाँ नहीं देख पाए। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। फौजिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा अम्मी, अब प्लीज़ आप रोइएगा नहीं। हुरैन उठकर माँ को प्यार से गले लगकर कहने लगी, बेटा अब तो 2 साल हो गए हैं, सब्र आ गया है। सही कह रही हैं अम्मी। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब मैं चाहती हूं कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। हाँ बेटा ज़रूर। अच्छा चलो, अब मुझे नमाज़ पढ़नी है, देर हो रही है। तुम भी अपना काम ख़त्म कर लो और नमाज ज़रूर याद से पढ़ लेना। जी अम्मी, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, आज इतना ट्रैफिक था, इसी वजह से लेट भी हो गई थी। तो बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ड्राइवर के साथ कॉलेज आया जाया करो, मगर तुम्हें ज़िद है कि तुम्हें खुद ड्राइव करके जाना है। अम्मी ये ज़िद नहीं, ये तो मेरा शौक़ है। अच्छा मैं आती हूँ। यार आरज़ू, ये तुम्हारा रूठा परा भी ना, जब भी देखो तुमसे हर वक्त छोटी छोटी सी बातों पर नाराज़ हो जाता है और तुम बिला वजह यहाँ बैठकर उसके लिए आंसू बहाती रहती हो, जबकि उसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हुरैन तुम भी ना यार, आरज़ू को बजाय तसल्ली देने के उसे बातें सुना रही हो। तुम देख नहीं रही कि वो बेचारी कितना रो रही है। बस भी करो महक, आरज़ू की इतनी साइड मत लो, मैं भी तुम्हारी ही दोस्त हूँ। आरज़ू रोते हुए बोली, हाँ तुम तो ऐसा बोलोगी ना, क्योंकि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे लिए तो तुम ही परफेक्ट हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें सिंगर बनना है। हुरैन ने मगरूरियत से जवाब दिया, ओ हेलो, मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुननी। प्यार मोहब्बत सब फजूल की बातें हैं, सिर्फ वक्त और ज़िंदगी बर्बाद करने का तरीका और ख़ुद को तबाह और बर्बाद करने का तरीका है। मैंने तो अपना बहुत ही ब्राइट करियर बनाना है। बहस बंद करो अब तुम दोनों और जल्दी चलो, क्लास शुरू होने वाली है। महक उन दोनों की बातें काटते हुए बोली और दोनों को खींचते हुए उठी। उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, अम्मी क्या आप सो रही हैं? ये क्या अम्मी, आप लाइट बंद करके कोने में क्यों बैठी हैं? फौजिया बेगम अपने आंसू छुपाते हुए मुंह दूसरी तरफ करने लगी। अम्मी आप रो रही हैं ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अम्मी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत को क्या होना है, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब उसने हैरत कुन नज़रों से माँ को देखा। फिर अम्मी क्या वजह है इसकी?
آج مجھے حمزہ کی بہت یاد آ رہی ہے. 2 دن سے اس نے کوئی فون ہی نہیں کیا. پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا بچہ. میں نے کال بھی کی تھی مگر اس نے ریسیو نہیں کی. اچھا امی بس اتنی سی بات. بھائی کہیں بزی ہوں گے. رکے میں ابھی کال کرتی ہوں. امی بھائی کا نمبر بند جا رہا ہے. لگتا ہے کہ کہیں میٹنگ میں ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے حمزہ کو امریکہ بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بالکل صحیح باتیں کر رہی ہوں. امی آپ ہی تو چاہتی تھی نا کہ بھائی کچھ اچھا بنے. اب جب ایسا ہے تو آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں تو تم لوگوں کو بہت اچھا دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر امی یہ اداسی کیسی؟ امی آپ بلا وجہ اتنی پریشان نہیں ہو. آپ دیکھیے گا جیسے ہی بھائی فری ہوں گے آپ کو کال کر لیں گے. ابھی حورین فوزیہ بیگم کو تسلی دے ہی رہی تھی کہ باہر دروازے کی بیل بجی. آپ بیٹھے امی، یہ لے پانی پئیں. حورین نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر فوزیہ بیگم کے ہاتھ میں تھمایا. میں دیکھتی ہوں کہ کون آیا ہے. اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی بولی، او بھائی آپ، کیا سرپرائز دیا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے سوٹ کیس جو حمزہ کے ہاتھ میں تھا اندر کی طرف دھکیلا. شور سن کر فوزیہ بیگم باہر آئیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. جسے وہ ابھی یاد کر کے رو رہی تھی اب وہ ان کے سامنے تھا. انہوں نے جھٹ سے اسے گلے لگا لیا. واہ امی، آج تو ہر چیز بھائی کی پسند کی بنی ہے. ہاں بھائی، کیوں نہ بناؤں، میرا بیٹا اتنے عرصے بعد گھر جو آیا ہے. سچ امی، وہاں تو یہ سب کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے. پتا تھا مجھے، اس لیے تو میں نے یہ سب بنایا ہے تمہارے لیے. ویسے حمزہ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ جی امی جی بس کچھ عرصے کے لیے. بہت زیادہ چھٹیاں کہاں ملتی ہیں، اس بار ذرا تھوڑی زیادہ چھٹیاں ملی ہیں. اچھا بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اس بار تمہاری شادی کر دوں. کیا خیال ہے؟ جی امی جیسے آپ کی مرضی. لیکن یہ خیال آپ کو اچانک آیا کہاں سے؟ کیوں بھائی، آپ شادی کرنا نہیں چاہتے کیا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میری اچھی سی پیاری سی بھابھی ہو؟ نہیں بھائی، میں ایسا کیوں چاہوں گا. اچھا بس آپ زیادہ بھائی کو تنگ نہیں کرو. ہاں امی ٹھیک ہے، پر بھابھی بھی ہمارے بھائی کی طرح خوبصورت ہونی چاہیے. ہاں کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے جیسی ہی بہت ہی اچھی نہایت خوبصورت اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی. یہ مہک اور آرزو بھی نا دونوں مل کر چھٹی کر لیتی ہیں. آج میں اکیلی بیٹھی ہوں اس بینچ پر. اس نے منہ بسورا. آنے دو، کل صحیح سے پوچھوں گی دونوں کو. اچانک ہی کسی نے گلا کھنکھارتے ہوئے اسے مخاطب کیا. کیسی ہو حورین، کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ حورین نے بے رخی کے انداز میں کہا. کیوں، کیا پورے کالج میں بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے جو اپنا منہ اٹھا کر یہاں آ گئے ہو تم؟ اگر جگہ ختم بھی ہو گئی ہے تو بھی کھڑے رہو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے حورین. ضروری بات؟ اور تم؟ وہ طنزیہ مسکرائی. جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے اوپر برباد کرنے کے لیے. کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ کیوں کروں میں تم سے دوستی؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو. میں روز تمہیں دیکھتا ہوں اور ہر وقت تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوں. یہ سنتے ہی حورین نے غصے سے جوس کا ڈبہ جو اس کے ہاتھ میں تھا زور سے شہباز کے منہ پر دے مارا اور زور سے بولی، بڑا آیا مجھ سے دوستی کرنے والا، شکل دیکھی ہے اپنی؟ شہباز کے غصے سے لال منہ کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا سامان اٹھا کے غصے سے وہاں سے چلی گئی. وہ کب سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا کہ وہ کبھی کوئی چیز دیکھتی تو کبھی کوئی، مگر کچھ بھی اسے پسند نہیں آ رہا تھا. شاید کچھ بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا. پھر اچانک اس کی نظر ایک گلابی رنگ کی میکسی پر پڑی. اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک خوشنما سی مسکراہٹ رونما ہوئی اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اس مسکراہٹ پر سے نظر تک نہ اٹھا سکا. اچانک ہی اس کے ہاتھ سے ایک شرٹ گری. اس کو اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو جیسے ہی واپس اٹھا اس نے سامنے دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھی. اس کی آنکھوں میں اس کی مسکراہٹ سما گئی تھی. اس کی مسکراہٹ کو کھوجتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگا مگر اس کو وہ کہیں دکھائی نہیں دی.
بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں میکسی کتنی اچھی ہے، دیکھیں میری میکسی کتنی اچھی ہے، اور ساتھ میں میچنگ جیولری بھی لے کر آئی ہوں۔ بھائی دیکھیں تو صحیح۔ عالیہ ہٹو آگے سے، میں ابھی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ ایک تو جب بھی تم کچھ لے کر آتی ہو دکھا دکھا کر دماغ خراب کر دیتی ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں دیکھنا تو نہ دیکھیں، مگر ایسے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں ہوں کیا چیز۔ اچھا میری ماں، اب مجھے جانے دو، میں لیٹ رہا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، جائیں، معاف کیا۔ کیا ہوا ہے حورین، چپ کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی بھائی، بور ہو رہی تھی۔ بھائی کتنے دنوں سے ہم کہیں باہر ساتھ میں کھانا کھانے نہیں گئے نا؟ ایک دم ہی وہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ بس یہ بات ہے جو موڈ آف کیا ہوا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم کھانا کھانے باہر۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں آپ پھر بھی ڈن کریں۔ کیوں امی؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، جیسا تم لوگوں کی مرضی۔ امی آپ کو پتہ ہے آج میرے ساتھ کالج میں کیا ہوا؟ ایک لفنگا سا لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھ سے دوستی کرنی ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ کہنا کیا تھا امی، مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ میرے ہاتھ میں جو جوس کا ڈبہ تھا میں نے اس کے منہ پر دے مارا اور اپنا سامان اٹھا کر اس کو کھری کھری سنا کے وہاں سے چلی گئی۔ کیوں، صحیح کیا نا میں نے؟ بھائی کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ اس نے زور سے حمزہ کا کاندھا جھنجھوڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ اللہ بھائی، میں نے آپ کو اتنی بڑی کہانی سنا دی اور آپ نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ایسے کون سے خیالات ہیں جن میں آپ کھو ہی گئے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری ہی بات سن رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی، آپ نے کچھ بھی نہیں سنا، رہنے دیں۔ اچھا چلو اب تم دونوں بس بھی کرو، کیا فضول باتوں میں پڑ گئے ہو؟ اور حورین تم ایسی چیزوں کا ذرا خیال رکھا کرو، ہر کسی سے دشمنی مول نہیں لیا کرو۔ امی میں جا رہی ہوں، آپ کو بتایا تھا نا کہ شام تک آ جاؤں گی، میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ ہاں بیٹا خیریت سے جاؤ، بلکہ ادھر آؤ، یہ کچھ پیسے کسی غریب کو دے دینا، تمہاری نظر اتاری ہے، آج تو میری بیٹی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا امی ٹھیک ہے، خدا حافظ، میں چلتی ہوں۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ۔ بھائی کون سا ہوٹل ہے؟ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی۔ حورین نے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہلے کبھی نہیں آئے، اس لیے تو یہاں لے کر آیا ہوں، یہاں کا کھانا بہت زبردست ہے۔ اچھا بھائی ایسی بات ہے، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ بھائی کھانا تو واقعی میں بہت لذیذ ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کو کھانا پسند آئے گا۔ ہاں واقعی بیٹا، کھانا مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حمزہ کے فون کی بیل بجنے لگی اور وہ اپنا کال اٹینڈ کرتا ہوا کھڑا ہوا اور ایکسکیوز کر کے سائٹ پہ جا کے فون پر بات کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فون بند کر کے پیچھے کو مڑا تو اس کی نظر اس دلکش مسکراہٹ پر پڑی جو نہ جانے کب سے اس کے دل کی گہرائیوں میں سما گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور اس کی تصویریں اتارنے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ گلابی رنگ کی خوبصورت میکسی میں وہ اسے آسمان سے اتری ہوئی پری محسوس ہوئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے اس کا اندازہ تک نہ ہوا۔ فجر کی اذان کے وقت آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ اس نے پھر سے فون اٹھایا اور پھر سے وہ مسکراتا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کیا یہ مجھے اچھی لگنے لگ گئی ہے؟ کیا مجھے محبت ہو گئی ہے؟ ایسی ہوتی ہے محبت؟ دل نے جواباً کہا، ہاں ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے مسکرایا تھا۔ او شٹ، یہ گاڑی کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا۔ کالج یونیفارم میں وہ بگڑی گاڑی سے نیچے اتری۔ آج ہی میں گاڑی خود ڈرائیو کر کے آئی اور آج ہی میرے ساتھ یہ ہوا۔ وہ سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی تھی تو دور تک کسی کا نام و نشان موجود نہ تھا۔
اس نے जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन भी डेड था। सब आज ही होना है, आप लिफ्ट का ही वेट कर सकते हैं। सामने से आती हुई एक गाड़ी उसके ऐन सामने आकर खुद रुकी। फ्रंट सीट के शीशे खुलते हैं। उसकी नज़र उस खूबरू नौजवान पर पड़ी। काले रंग के कोट पैंट में मलबूस वो शख्स उसे खासा पढ़ा लिखा और शक्ल से अच्छे घराने और शरीफ सा आदमी महसूस हुआ। एक्सक्यूज़ मी, उसने आलिया को मुखातिब किया, क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? आलिया परेशान कुन लहजे में बोली, जी। तो ठीक है, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, आप मुझे बता दें। अब आलिया ने घूरते हुए हमजा की जानिब देखा। जी मोहतरमा, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैं एक शरीफ और ज़िम्मेदार शहरी और परेशान हाल मुसाफिर की मदद करने को हाजिर हूँ। आलिया ने पहले तो कुछ देर सोचा, फिर हाँ कर दी। सुनसान सड़क पर सफ़र शुरू हुआ। खामोशी में एक आवाज़ उभरी, नाम क्या है आपका? आलिया। गुड नेम। और आपका? आलिया धीमी आवाज़ में बोली, मेरा नाम हमज़ा है और मैं इंजीनियर हूँ और मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ, मगर मेरा घर यहीं है और मेरे घर में अम्मी हैं और मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन है और यही हमारी फैमिली है और मैं यहाँ छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ हूँ और अम्मी की ख्वाहिश है कि इस बार मेरी शादी भी करवा ही दें। आलिया को पहले तो कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। हमज़ा बेसाख्ता बोला, ओ रियली यू लाइक इट? आलिया इस पुरजोश से तासुर को देखकर थोड़ी चुप सी हो गई। आपको कहाँ ड्रॉप करना है? आपने अभी तक बताया नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद हमज़ा ने खामोशी तोड़ी, बस यहाँ से थोड़ा आगे रोड पर ही ड्रॉप कर दें, मैं वहाँ से खुद घर चली जाऊँगी। नहीं, ऐसे कैसे, मैं आपको बीच राह में छोड़ दूं? मैंने आपको इसलिए थोड़ी बिठाया था कि मैं आपको बीच राह में वापस छोड़ दूं। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। ये हुई ना बात। उसे घर ड्रॉप करके उसके घर के बाहर थोड़ा दूर वहीं गाड़ी से बाहर निकलकर वो खड़ा हो गया और सोचने लगा, वाओ, कुदरत भी कितनी मेहरबान है मुझ पर। जिस लड़की को मैं चाहने लगा हूँ, आज मैं उस लड़की से मिला हूँ, उसके घर के बाहर खड़ा हूँ, आज मैंने उससे बातें की हैं। वो खुशी से हंसता हुआ बोला, आलिया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर फौजिया बेगम ने हमज़ा को एक लिफाफा थमाते हुए कहा, बेटा, ये चंद लड़कियों की तस्वीर हैं जो मुझे सुबह नूर आपा देकर गई हैं। ये बहुत ही पढ़ी लिखी, खूबसूरत और खूबसूरत बच्चियां हैं। तुम देख लो, अगर तुम्हें इसमें से कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं इनके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। हमज़ा ने तस्वीर वापस करते हुए कहा, नहीं अम्मी, अब इन तस्वीरों की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भाई, क्यों ज़रूरत नहीं? तो क्या आप अब ये कह रहे हैं कि आप शादी नहीं करने वाले? नहीं, अब ऐसा भी कब कहा है मैंने? एक मिनट रुको अम्मी, ये देखें। उसने मोबाइल टेबल से उठाते हुए फौजिया की जानिब बढ़ाया और तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये देखें, ये लड़की कैसी है, मुझे पसंद है। भाई, अचानक आपने पहले तो कभी नहीं बताया। उस दिन तो आप कह रहे थे जैसे अम्मी की मर्ज़ी। हाँ ठीक है, बताता हूँ, पूरी बात तो सुनो। फिर हमज़ा ने आलिया को देखने से लेकर उसे घर ड्रॉप करने तक की सारी कहानी दोनों को सुना डाली। अच्छा तो बेटा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आई है तो मैं वहाँ तुम्हारा रिश्ता लेकर ज़रूर जाऊँगी, और अगर वो मुझे मेरे बेटे के मयार के काबिल लगी तो यकीनन हाँ ही होगी। ये हुई ना मेरी अम्मी वाली बात। ये कहते ही हमज़ा ने फौजिया को गले लगा लिया। वो यहाँ अपने कमरे में टहल रही थी और सोच रही थी कि जब इस साल कॉलेज के सिंगिंग कंपटीशन में वो जीतेगी तो सब उसके पीछे भागेंगे, वो हर जगह मशहूर हो जाएगी। सोचते सोचते वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो देखा कि फौजिया नमाज़ पढ़ रही हैं। नीचे आकर वो फौजिया के पीछे बैठे नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगी। क्या हुआ बेटा? फौजिया ने सलाम फेरते ही हुरैन से पूछा। अम्मी, कल मेरा सिंगिंग कंपटीशन है, दुआ करें कि मैं उसमें जीत जाऊं।
ہاں بیٹا، میں تو تم لوگوں کے لیے ہی دعا کرتی ہوں. تم بھی نا خود نماز پڑھو اور اپنے لیے خود دعا کرو. جو دعا ہم خود نماز پڑھ کر کرتے ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہے. پھر دیکھنا انشاءاللہ میری بیٹی ہی جیتے گی. کیا بات ہے، دونوں ماں بیٹی کیا راز کی باتیں کر رہی ہیں، اور وہ بھی جائے نماز پر بیٹھے. ہاں آئیں بھائی، کل میرا کمپٹیشن ہے تو اسی کی تیاری کر رہی ہوں. اور پھر کل کالج سے واپسی پر میں اور امی آپ کا رشتہ لے کر جائیں گے. اچھا امی، میں چلتا ہوں، مجھے ذرا کچھ کام یاد آ گیا ہے. حمزہ شرماتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. آج کالج میں ہر طرف شور تھا. ہر کوئی اپنے گانے کی تیاری میں مشغول تھا. ایک کے بعد ایک آتے جاتے شاگرد جو اس کانٹیسٹ میں پرفارم کر چکے تھے. کئی لوگ تو حورین کی پہلے سے ہی تعریف کر رہے تھے. دیکھنا حورین، تم ہی جیتو گی. ایک کے بعد ایک شاگرد آ کر اپنی سنگنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے سب کے دلوں کو جیت رہے تھے. چوتھا نمبر شروع ہونے والا تھا. حورین کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں. اسٹیج پر جاتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا. پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا. اس نے مائک ہاتھ میں پکڑے شروعات کی. پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے، جسے قرار نہ آئے کہیں بھلا کے ہمیں. پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے، میں خود کو بھول چکی تھی مگر جہاں میں اداس چھوڑ گئے آئینہ دکھانے والے. پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے. اس کی غزل ختم ہوتے ہی ہر طرف تالیوں اور سیٹیوں کا سما تھا. ایک کے بعد ایک پرفارمنس کے بعد اب بالآخر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی. سب کے رزلٹ سنائے جا رہے تھے. حورین کا نام اب تک نہیں آیا تھا. اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. سب سے آخر میں فرسٹ پوزیشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی. حورین کو بلایا گیا. اس کے ہاتھ پاؤں خوشی سے پھولے نہ سمائے. وہ جیت چکی تھی. اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ جیتنا. اس نے پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا. گھر پہنچتے ہی اس نے ٹرافی امی کو دکھائی. امی یہ دیکھیں، میں جیت گئی. ہاں بیٹا، مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی ہی جیتے گی. ارے حورین، تم جیت گئیں؟ ہاں بھائی، میں جیت گئی. چلو پھر اس بات پر ٹریٹ تو بنتی ہے. جی بھائی بالکل، لیکن پہلے ہم آپ کا رشتہ دیکھنے جائیں گے، اور اگر رشتہ ہو گیا تو آپ پہلے ٹریٹ دیں گے. اور رہی بات میری ٹریٹ کی تو میں آپ کو اور بھابھی کو ساتھ میں ٹریٹ دوں گی. چلو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم ہمیں ساتھ میں ٹریٹ ہی دے دینا. چلو بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر ہمیں جانا بھی ہے. امی کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ جی نہیں بھائی، اتنی بھی کیا بے صبری. پہلے ہم جائیں گے اور سب چیک کریں گے، پھر آپ جائیے گا.